پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب ہے۔ پیدائش پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ بھائی یاد سے درخواست کروں گا مائک میں بولتے ہیں۔ اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا، تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ، تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ دی سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ اس لیے ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا، پس اسحاق جرار میں رہنے لگا۔ اور اس کے ساتھ ہی عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط 10 باب اس کی 23ویں آیت۔ 10 باب 23 ہے۔ اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ سب کہہ سکتے ہیں آمین۔ میرے عزیزو، آج جو بات خدا کے کلام میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کا وعدہ سچا ہے۔ خدا کا وعدہ سب بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں کہ خدا کا وعدہ خدا کا وعدہ سو خداوند اپنے وعدوں میں وفادار سچا، اور اس لیے ہمیں خدا کے وعدے کے بارے جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں خدا کے وعدے کی سمجھ آ جائے، ہم اسے جان جائیں، تو یہ وعدہ خدا کا وعدہ جس نے اس کو سچ مان لیا، یہ وعدہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ خدا کے وعدے آپ کے حالات بدل دیتے ہیں، اور خدا کے وعدے اسی کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں جو اس کے وعدوں کو کیا مان لیتا ہے؟ سچ۔ جو اس کے وعدوں کو سچ مان لیتا ہے، خدا کے وعدے اسی کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں۔ اور خدا کا وعدہ روشنی کی طرح ہے جو نا امیدیوں میں امید کی روشنی آپ کی زندگی میں چمکا دیتا ہے، اور آپ پہلے کی طرح پھر وہ نہیں رہتے۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا، جس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سچا۔ خدا سچا، اس نے آپ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، وعدے کرنے والا سچا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کے ساتھ وعدے کرنے والا سچا خدا۔ اور میرے عزیزو، جس نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے جو وعدے کیے ان کی زندگی میں اسی طرح ہوا، اور خدا نے جو وعدے اپنے لوگوں سے کیے
اور ان کو پورا بھی کیا، اور ان وعدوں کو وہ پورا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ سو یہاں میرے عزیزو اکثر بہت زیادہ ابراہیم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ان پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یعقوب کی بات زیادہ کی جاتی ہے، ابراہیم کی بات زیادہ کی جاتی ہے، اور شاذ و نادر جو خدا نے اسحاق کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو تھوڑا سا کبھی کبھی میرے عزیزو شیئر کیا جاتا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں آج ہم اسحاق کے بارے تھوڑا سا دیکھیں کہ اسحاق کے ساتھ جو وعدے خدا نے کیے وہ کس طرح اس نے پورے کیے۔ اور یاد رکھیں یہ نہیں کہ مطلب کہ خدا نے کہہ دیا ہو جاتا ہے، وعدوں کو اپلائی کرنے کے لیے ہمارا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی خداوند کے ساتھ میرے عزیزو وعدوں میں متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کیا ہے؟ سچا۔ تو ہمیں اس کو ماننا ہے۔ اور یہاں ایک بات ہم نے پیدائش کی کتاب 5:26 باب میں اگر ہم پھر سے اسے پڑھیں تو ابراہیم کی زندگی میں وہ وعدے کیسے پورے ہوئے، اور یہاں لکھا ہے کہ اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ میری بات مانی، اور میری نصیحت، میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا۔ یعنی وہی کیا جو میں نے کہا، اور لکھا ہے اس پر ابراہیم ایمان لایا دل سے، اور یہ اس کے لیے برکت کا باعث بنا، یہ اس کے لیے راست بازی کا باعث بنا۔ یہ میرے عزیزو اس کلام نے اس کی زندگی کو چینج کر دیا۔ آج وہ دنیا کا عظیم ترین اور قوموں کا باپ اور جو برکت شدہ قومیں ہیں ان کا جد امجد ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ اس نے خداوند کی بات مانی۔ سو عزیزو یہاں جو ابراہیم کے ساتھ اسحاق کے ساتھ خدا نے وعدہ کیے، یہاں ایک چارٹ ہے جو اسحاق کے ساتھ وعدے خدا نے کیے۔ ایک فہرست ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں گا۔ سب سے پہلی بات خدا نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کیا کروں گا؟ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور ساتھ رہ کے کروں گا کیا؟ تجھے برکت دوں گا، اور نہ صرف تجھے برکت دوں گا، تیری نسل کو بھی کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ اور نہ صرف تیری نسل کو برکت دوں گا، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم سے جس کا وعدہ کیا ہے وہ بھی تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا، اور دنیا کے قبیلے، دنیا کی قومیں تیری نسل کے وسیلے کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی۔ غور کیجئے، خدا صرف ہمیں برکت نہیں دیتا، خدا کا وعدہ جو ایماندار ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، یہ برکت چشمے کی طرح جاری رہتی ہے، نہ صرف مجھ تک بلکہ ہماری اولاد تک بھی۔ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں، اور کلام کہتا ہے کہ راست بازوں ایمانداروں کی اولاد مبارک ہو جاتی ہے، وہ ترقی کر جاتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ باتیں میرے عزیزوں خدا نے اسحاق کے ساتھ کیے، اور خدا نے جو وعدہ میرے عزیزوں کیا، اور اسحاق نے، یعقوب نے، ان لوگوں نے سچ مان لیا کہ وعدہ کرنے والا سچا ہے۔ وعدہ کرنے والا کیا ہے؟ سچا ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ اس نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں، جو ہم خدا کے کلام میں سے وعدے پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کو جانے کہ وہ اپنے وعدوں میں پورا کرنے کے لیے سچا وفادار ہے۔ اور تموتھیوس میں لکھا ہے ہم بے وفا ہو جائے تو ہو جائے،
وہ پھر بھی بے وفا، وہ پھر بھی وعدے پورا کرتا ہے. لیکن میرے عزیزوں وہ پھر بھی اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. لیکن ابراہم نے کس طرح میرے عزیزوں اپنے وعدوں کو حاصل کیا، ریسیو کیا، اپنی برکات کو ریسیو کیا. اور ہم نے پڑھا کہ اس نے خدا کی بات مانی. اس نے کیا کیا؟ خدا کی بات مانی. خدا نے اسحاق کو بھی کچھ اسی طرح کی گائیڈ دی. خدا نے اسحاق کے ساتھ بھی اسی طرح کلام کیا کہ وہ بھی خدا کی بات مانے. اور اس کو کیا کہا کہ تو یہاں کال ہے، بے شک کال ہے، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن تو مصر کو، یہ کیا لکھا ہے؟ مصر کو نہ جانا. تو مصر کو نہ جانا، یہ اس کے لیے نصیحت. خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا. میں تیری اولاد کو بڑھا کر سرفراز کر، اس کا مطلب ہے آسمان کے تاروں کی مانند روشن کروں گا، تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے برکت پائیں گی. اور میرے عزیزوں ساتھ کہا کہ تو مصر کو نہ جا. مصر کو روحانی معنوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ غلامی کا گھر، گناہ کی غلامی، غلامی کا گھر. اس وقت ان معنوں میں یوز ہوتا تھا. لیکن آج گناہ کی غلامی، جہاں گناہ ہے وہ مصر ہے. اور آج خدا ہمیں بھی اسی طرح کی نصیحت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا کے وعدے پورے ہوں، تو پھر میرے عزیزوں خدا کا یہ کلام کہ مصر کو نہ جانا، اس کا مطلب میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا اسے یہ کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب تھا جو خدا نے وعدے کیے ہیں اس بات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات مانے. جو میں تیرے ساتھ وعدے کر رہا ہوں، میں جو برکت تجھے دینا چاہتا ہوں، میں جو تیری اولاد کو برکت دینا چاہتا ہوں، میں جو یہ ملک تجھے تیری میراث کے طور پر دینا چاہتا ہوں، وہ وعدے اس بات کے ساتھ ہیں کہ تو میری بات مانے اور مصر کو نہ جائے. اور میرے عزیزوں یہ بات خدا نے موسیٰ سے بھی کہی، بنی اسرائیل سے بھی کہی. جب ہم 28 باب استثنا کا 28 باب پڑھتے ہیں تو خدا نے کہا اگر تو میری بات اطاعت کر کے سنے اور وہی کرے جو میں نے تجھے کہا، اور ان سب حکموں پر کیا کرے؟ عمل کرے، تو میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ، ساری دنیا کی قوموں سے زیادہ تجھ کو کیا کروں گا. سو خدا کی بلیسنگ، خدا کی برکات، خدا کی شادمانی، خدا کی میرے عزیزوں ہر طرح کی جو ہے آسودگی، خوشی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم خدا کی بات مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اور وہ ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے. خدا نے ابراہم نے جو غلطیاں کی ان کو برکت دی، اس پر اس کو برکت نہیں ملی. آئیے میرے ساتھ پڑھیے رومیوں کا مصنف کیا کہتا ہے. رومیوں کے خط میں 4 باب اس کی 19ویں آیت پڑھیے. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ 18ویں خدا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو.
20ਵੀं आयत, और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, खुदा के वादे में शक नहीं किया, खुदा का वादा पूरा करने वाला सच्चा। हाँ जी आगे, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। वो उसे पूरा करने पर क्या है? ईमान के वसीले वादे पूरे होते हैं। ईमान के वसीले खुदावंद मोजज़ात होते हैं। हमारी कमियां कमजोरियां यीशु को पता, फिर भी खुदावंद अपने वादों में सच्चा और वफादार। और इसहाक को लिखा है कितनी बरकत दी? 100 गुना। और 14वीं आयत भी पढ़े, ना सिर्फ बरकत दी तो गौर करे कि होया कि ये होते हैं। 14वीं आयत 26 बाब पैदाइश, और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे और फलस्तियों को उस पर रश्क आने लगा। हालेलुया, बहुत तरक्की कर गया बंदा। गौर कीजिए, उन्होंने लिखा है कि उसके पास भेड़ बकरियां भी बढ़ गए, बैल, बहुत से नौकर चाकर हो गए। फलस्ती क्या करने लगे? फलस्ती रश्क करने लगे। रश्क, फलस्ती हसद करने लगे। फलस्ती चल पहुंच गए। फलस्तियों के अंदर अजीजों हसद आ गया। गौर करें, खुदा हमें बरकत देता है और आपकी जिंदगी को मेरे अजीजों सरफराज कर सकता है। खुदावंद आपको इसी तरह बढ़ा देता है। लेकिन जब खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमारी मेरे अजीजों एजुकेशन में बरकत देता है, खुदा हमारे बिजनेस पर बरकत दे सकता है, खुदा हमारे कारोबार पर बरकत दे सकता है, खुदा हमें तरक्की ही देता है। और मेरे अजीजों, खुदा इसके साथ इंतजार करता है कि हम उसकी बात माने, उसकी वफादारी में जिंदगी बसर करें, हम ठीक हो जाएं, हम उसकी मानिंद होते चले जाएं। मगर वो अपनी बरकत को रोकता नहीं। देर हो जाएगी, लेट हो सकती है, मगर वो अपने वादों को पूरा करता है, बरकत देता है। यीशु ने भी कहा, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर क्या आया हूं? गालिब आया हूं। वो हमें गलबा देता है। लेकिन जो आगे बात बताना चाहता हूं, खुदा हमें बरकत देता है। खुदा हमें क्या देता है? जितनी हम बरकत में बढ़ते जाते हैं, हमारा मुखालिफ भी है। वो कौन है? इब्लीस, हमारा दुश्मन। हमारी बरकत को बड़ी पहली नजर है ना, जलन लग रहा है, यही लिखा है ना। फलस्ती की करने लगता है, हसद से भर गया, रशक करने लगा। इसका मतलब है ये जेलसी हो जाता है। लोग आपकी बरकत को, खुदा आपको इतनी बरकत देता है। मेरे बच्चे ने दिया सब, महमूदा के बच्चे डॉक्टर के भी बन गए। ये फलाने का बिजनेस ऐसे कैसे बढ़ गया? लोग रशक करेंगे, लोग हसद करेंगे। मुमकिन है मेरे अजीजों, जब खुदा बरकत देता है, दुश्मन हमारे लिए मुश्किलात भी क्रिएट करता है, दुश्मन हमारे लिए मुश्किलातें भी पैदा करता है। दाऊद एक मेरे अजीजों भेड़ बकरियां चराने वाला था, जो ही खुदा ने उसे बरकत दी, बैरों कह दिया, उसके दुश्मन भी बढ़ गए। और मुश्किलात में मेरे अजीजों, इसका मतलब ये नहीं कि अगर बरकतें हमें मिलेंगी तो डिस्टर्ब नहीं होंगी, बरकतें मिलेंगी तो हम मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। और मुमकिन है मुश्किलात और बढ़ जाएं। इसहाक के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे 100 गुना मिला। लिखा बड़ा अमीर आदमी हो गया और बादशाह से भी अमीर हो गया।
اور میرے عزیزوں خدا نے وعدہ کیا اسحاق کو کہ میں تجھے برکت دوں گا، اور کتنی برکت، 100 گنا سے بھی زیادہ۔ اس کی ساری چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی، اسے ترقی ملنا شروع ہو گئی۔ تو 13ویں آیت کیا لکھا، 14ویں آیت لکھا ہے، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی۔ ترقی رکی نہیں، ترقی ہوتی گئی، سرفراز ہوتا گیا۔ غور کرو، وعدہ، خدا کا وعدہ، اس کی ترقی ہوتی گئی۔ لیکن ساتھ کیا ہوا، 16ویں آیت پڑھو۔ ربی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا، کہ تو ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ہے۔ غور کرو، یہ ڈسٹربنگ نہیں تھی، برکت نہیں مل گئی ہے، لیکن دشمن بڑھ گئے ہیں، فلسطین رشک کر رہے ہیں، بادشاہ مخالف ہو گیا ہے، اور جو ملک، جو برکت خدا نے دی ہے، وہ اس سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اسحاق کو خدا نے کہا میں تیرے باپ کا خدا ہوں، میں تیرے بچوں کو بھی برکت دوں گا۔ جیسا خدا نے وعدہ کیا خدا نے ویسے ہی کیا، خدا نے 100 گنا پھل دیا، اس کو برکت دی، ترقی پر ترقی دیتا گیا۔ لیکن اسحاق جلدی کرنے میں، کئی بار شارٹ کٹ لینے میں لیٹ ہو گیا، پھر بھی برکت خدا نے دی۔ اور میرے عزیزوں، اس نے جھوٹ بھی بولا، بہت سی کمزوریاں بھی تھیں، خدا کو، اس کو، میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ برکت دے رہا تھا۔ میں تیرے ساتھ ایسا ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ دشمن کا کام آپ کو دی گئی برکتوں میں پیچھے کرنا، آگے بڑھنے سے روکنا، سرفراز ہونے سے روکنا، برکت کے آپ برکت نہ پائیں، آپ کھائیں پیئیں نہ، آپ جو ہے آسودہ زندگی نہ بسر کریں۔ کئی لوگ ہم کو بھی، میرے عزیزوں، ایسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ پانچ صاحب دعا کرو، کماندے کو، کاروباری کو، بڑا پیسہ ہوتا ہے، بڑے اسائل میں، لیکن گھر ٹھہرتا نہیں۔ دعا کرو، بڑا کو لے، لیکن گھر اے ہوئی کے چکر ہے۔ دشمن ٹھہرنے نہیں دیتا، دشمن رکنے نہیں دیتا، دشمن، میرے عزیزوں، یہ سارا ابلیس کا کام، وہ ہماری ترقی روکتا ہے، وہ ہماری سرفرازی روکتا ہے، اور یہ دشمن کا کام ہے۔ خدا نے وہ برکت جو دی ہے، اور عزیزوں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ دشمن نے مٹی ڈال کر بند کر دیا ہے ان کنووں کو، اور یہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک مٹی بند کر کے بھی کافی کام نہیں تھے، انہیں کنویں کی کیا دیتے، لیکن یہ بھی خدا پھر بھی برکت ہی نہیں، خدا پھر بھی کیا رہا ہے، انہیں دوجا طریقہ نہیں، وہ ادھر درا طبقہ شبکہ لاؤ، کی کرو، بلا کہتے ہیں تو نکل جاؤ، کی کر چھٹی کر، یہ جگہ چھوڑ دے، تو کیا کی کر رہے، بہت بڑھ دے جانا ہے، بڑھ دے جانا ہے، ساڑھے تو زور آور ہوتا جانا ہے، یہ جگہ چھوڑ دے۔ 16ویں آیت، میرے عزیزوں، جلسی دیکھتے ہیں، دشمن کہتا ہے میں تجھے یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ خدا نے خود جو ملک ابراہیم کو، اسحاق کو دیا، اور قسم کھا کر کہا یہ ملک میں تجھے تیری نسل کو دوں گا، وہ اس سے بھی اس کو محروم کر دینا چاہتا ہے۔ یہ دشمن کا کام، غور کریں، کام کاج۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے ساتھ دشمن ابلیس کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم کے ساتھ بھی ایسے تجربے تھے، جو آپ کو خدا دینا چاہتا ہے، وہ اس پر قابض ہونا چاہتا ہے، آپ کو ان سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے۔ یہ دشمن ہے۔ اگر ہم اسحاق کی جگہ ہوتے، ہم کیا کریں؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا؟ پہلے تے کوڑ بڑھاتے ہیں، کی کرتے؟ وڈا زیادہ دیر کام، پھر دوسرا پھر اچھا وہ بھی کام نہ چلتا، اچھا پھر ایک ہی ہونا سی، خدا کی مرضی کھورے کہیں دی سی،
قسمت جو لکھا ہے وہی ہونا. اچھا پھر خدا دی مرضی یہ نہیں کہ گل اسی پھر ایویں دے کماں مانیا خدا انج ہی ہونا. نو، یہ دشمن ہے جو آپ کو نقصان دے رہا ہے. اپنے دشمن کو بھی پہچانیے. خدا نے ایسا نہیں کیا. میرے عزیزوں غور کریں، ایک قسمت نہیں ہے، یہ سمجھوتا ہے. یہ آگے جو ہم بڑھ رہے تھے رک گئے ہیں، ترقی رک گئی ہے، ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں. خدا کی مرضی. شفا نہیں ہو رہی، خدا کی مرضی. حادثہ ہو گیا، خدا کی مرضی. قسمتی انجی ساریاں چیزاں نے. میرے عزیزوں یاد رکھیں، خدا اپنے وعدوں میں وفادار ہے. دشمن چاہے کچھ بھی کر دے، دشمن چاہے کتنا زور مارے، کنویں بند کرے. اور میرے عزیزوں یاد رکھیں، کنووں کو بند کرنے کی کوشش کرے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم خدا کے وعدے پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ وعدہ کرنے والا سچا ہے، تو ابلیس کبھی کامیاب نہ ہوگا. ہاللیلویہ. آپ چاہتے ہیں ابلیس کامیاب ہو جائے؟ ایک قسمت نال گل نہ کرے. صرف یہ سوچے خدا ہمارا کیا ہے؟ سچا، قادر مطلق. اچھا اس حالت اسحاق نے کی انہیں کی کیتا؟ انہیں کنواں بند کیتے، چڑکاں بھی دین لگ پہ، نکل بھائی اتوں. لیکن انہیں کوئی ریئیکشن نہیں کی. انہیں کنویں بند کیتے تے چلو میں بھی نوکروں بھیجاں دا انہاں دے کنویں بند ہو جان. انہیں یہ بھی کام نہیں کیا. انہیں مٹی بھی نہیں پائی. انہیں کی کیتا؟ پڑھیے ذرا 26-18 تھوڑا سا ٹائم جی. اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے عیال میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا. اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے. اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا. تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے. اور اس نے ان کنووں کا نام اسحاق رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا. شکریہ. اس نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، وہ جھگڑا کر رہے ہیں. لیکن وہ جھگڑا، وہ الزام دے رہے ہیں، اس نے الزام، انہوں نے ان کے کنووں میں مٹی ڈالی ہے، اس نے ان کے کنووں میں مٹی عظیم دیکھ ڈال دی. انہیں ایک کنویں مٹی پائی تو دو ہی پاؤ. انہیں ایک کا کیتا ہے، انہوں پکا مزہ سکھانا ہے. عزیزوں غور کریں، دشمن نے مٹی ڈالی. اس نے یہ نہیں کہا ہم بھی مٹی ڈالیں. تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نہیں تیرے چنگا مزہ چکھا کے چھڑاں گا. انہوں تو زوراور ہو گیا ہے. انہیں غور کرو، کمزور نہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں تو ساڈے تو کی ہو گیا، طاقتور ہو گیا. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کیتا. غور کرو. لیکن آج اسی حکم دے دے کی کرتے انہیں جرت کے جو ایماندار جی، یہ ایماندار کلا کر رہا جی آج. لیکن اسحاق نے ایسا، میں جو آج آپ کو پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، آج ایماندار بدلہ لینے میں لگا ہوا ہے. تو نے میرے کنویں میں ایسا کیا، تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، اچھا میں بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کروں گا. اصل میں ابلیس ہمیں اکساتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہم کون کر رہے ہیں؟ ہمیں اکساتا ہے. بھئی میری آنگیں بن جا، خدا کی مانی نہ رہا ہے کی بن جا. ازیاں نے تیر تو ہی پہلے اور تو سے کچھ بھی نہیں، میں کی بنوں گا. میری بہنوں میرے بھائیوں، ہمیں سوچنے والی بات ہے.
ہم کہتے ہیں ہم تیرے سے بھی برے بنیں گے. یہ ایماندار تھے اور یہ باتیں غور کرنے والی ہیں. وہ چاہتا ہے ہم اس طرح اپنی برکتوں سے محروم ہو جائیں. خدا نے جو ہمیں قوت دی ہے, ایمان دی ہے, مسا دی ہے, زندگی دی ہے, اس سے محروم ہو جائے. وہ تو یہی کرے گا, وہ ہمیں اکسائے گا. لیکن اسحاق نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر ہم چاہتے ہیں خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں, ہم بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں, ہم ان پر مٹی نہ ڈالیں, ہم اپنی برکتوں کو پانے کے لیے دوبارہ کنویں کو کھودنا شروع کریں. ہاللیلویہ. اسحاق کیا کر رہا ہے؟ یہی اس نے کیا. یہ ایماندار کے لیے ماڈل ہے. اس نے دوبارہ کنویں کھودے. میں اپنے باپ دادا کی میراث واپس لوں گا, میں اپنے ماں باپ دادا کی برکتیں واپس لوں گا, میں آپ جیسا نہیں بنوں گا. اور میرے عزیزوں یاد رکھیں, اس نے پریکٹیکل کیا اور برکات واپس حاصل کی, اور اس کو اور بھی چشمے مل گئے. نہ صرف وہ بلکہ اور بھی چشمے مل گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز پانا چاہتے ہیں نہ ملے, پھر گل ہوئی قسمت قسمت. ارے یاد رکھیں, آپ کی قسمت سے خدا کا وعدہ سچا, خدا کا وعدہ سمجھیں, خدا کے وعدے کو جانیں. یہ آپ کے حالات کو بدلے گا, یہ آپ کی زندگی کو بدلے گا. یہ آپ کے میرے عزیزوں مسائل کا حل ہے. جب اسحاق کے کنویں میں مٹی ڈالی, اسحاق وہاں بھاگا نہیں ہے اور اس نے ری ایکشن بھی نہیں کیا, اور اسے واپس کنویں میں ان کے مٹی بھی نہیں ڈالی. اس نے ان کنووں کو کھودنا شروع کیا. وہ کنویں کھودیا تو پھیرا ہے, وہ جگہ گاؤں کا گزار ہو گیا, ہوں جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ کی کر رہے کنواں, پھر کی کرتے رہے, جھگڑا کیا. انہیں پھر انہوں نے جھگڑا نہیں کیا, انہیں اپنا دوجا کنواں کھودنا شروع کیا. دوجا کھودیا تو پھر کی ہویا؟ انہوں نے دوسرا کنواں کھودا جی, اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے جی. اور اس نے اس کا نام فتنہ رکھا. سو وہ وہاں سے اس کا مطلب ہی جھگڑا جے. اگے تو وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا, اور اس نے اس کا نام رہوبت رکھا اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے. پہلو دشمن نے کی کیتا, پہلو ان کی جلسی کرتا رہی, پھر انہوں بلایا, وہ کنویں بند کر دیتے, پھر انہوں بلایا اتوں نکل جا, پھر انہیں کنویں کھودے, جھگڑا, پھر لیکن تیسرا کنواں کھودا. کیا کیا؟ کیا ہوا؟ پھر جھگڑا. اس کا مطلب ہے خدا آپ کو برکت دیتا جائے گا, دیتا جائے گا, دشمن تھک جائے گا اور شکست ہو جائے گی. ہاللیلویہ. دشمن ہار گیا, دشمن شکست کھا گیا, جھگڑے جو کہ رہے ہی نہیں. تیسرا کنواں کھودا, پھر انہوں نے جھگڑا, بلکہ لکھا ہے کہنے لگے ہم سامو مسیح بڑی برکت مل گئی, چشمہ بھی جاری ہو گئے, نئے پانی مل گئے, نئے میرے عزیزوں کنویں مل گئے. دشمن ہار جائے گا. ہم اپنے کنووں کو کھودیں. یاد کریں جب مجھے نجات ملی, یاد کر کہاں سے لیا ہے وہ برکت, وہ وسع, وہ خدمت, وہ چیزیں آج کہاں ہیں؟ وہ دب چکی ہیں. وہ کنویں ابلیس نے بند کر دیے ہیں. آئیے آج ان کو پھر کھودنا شروع کریں. آئیے جھکیں اور دعا کریں.